میرے چاچا جی فوت ہو گئے، بات بڑی پتے کی بات ہے، میرے چاچا جی فوت ہو گئے، تیسرا دن تھا کل خانی جی، میں وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے بلا لیا۔ مولویوں کو پتا تھا کہ یہ ختم نہیں پڑے گا، یہ چلا جائے گا، ہم اسے کہیں گے بیٹھ پڑھ اور یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، اور ہم کہہ دیں گے فتویٰ لگا دیں گے یہ قرآن کا منکر ہے۔ آ رہی تھی بات؟ تو میں چال سمجھ گیا، انہوں نے کہا جی آؤ جی حافظ صاحب قاری صاحب آؤ، یہ لو پارا لو قرآن مجید پڑھو۔ میں نے پارا لے لیا، میں بیٹھ گیا، میں قرآن ہی پڑھنا ہے اور کیا۔ میں پڑھتا رہا، میرا تو خیر پارا مکمل نہیں ہوا، لیکن ادھر سے قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ بس آواز آ گئی، جس نے جتنے پارے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے بابا جی کو بخشیں۔ ایسے یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، بھائی صاحب نے بخش دیا، پھر بھائی نے بخشا کراتے بات مجھ تک آ گئی۔ لو جی اب آپ کی باری ہے جی۔ میں نے کہا جی میں نے جتنا پڑھا ہے، پارا مکمل تو نہیں ہے، میں نے جتنا پارا پڑھا ہے، میں اس کا ثواب پڑھنے کا جو ثواب ہے میں وہ سارا ثواب بابا جی کے مل کر کرتا ہوں، اور میں نے آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے میں بابا جی کے مل کر اپنے مگرو لا کے تو میں بابا جی سے چھوٹے، بابا جی ناراض ہو گئے، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے جو آپ نے شروع کی ہے، لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہم سے اجر اور ثواب اپنے ملک کروا رہا ہے، اب بھی وہی ٹیکنالوجی یوز کرو۔ اب ہم اپنے سارے کے سارے گناہ بھی تمہارے ہاں ٹرانسفر کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جس بندے کے ساتھ دشمنی ہے وہ کیا کرتا اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ وہ زور آور ہے، طاقتور ہے، امیر ہے، زندگی میں تو بدلہ لے نہیں سکتا، مرنے کے بعد جیسے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا، وہ علاقے کے سارے نشے اکٹھے کر کے اس کی قبر پہ لے جاتا اور کہتا تم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے اس کے مل، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے ساتھ دشمنی کیسے لیتے ہیں۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے، میں سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، بات پوری ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ میرے پڑھنے سے، میرے قرآن مجید پڑھنے سے وہ بابا جی، وہ بزرگ جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جن کا میں رشتہ داری، جس کا میں بیٹا بھی نہیں ہوں، جس کی میں بیٹی بھی نہیں ہوں، ایک میں اجنبی ہوں، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اگر میرے قرآن مجید پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات امت کو کیوں نہیں بتائی؟ اب بات سمجھ آئیے؟ آپ کی جو بیٹی فوت ہوئی آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کے چاچا جی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ 1,36,000 کم و بیش صحابہ کرام اس دنیا میں آئے اور گئے، فوت کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کیوں نہیں کیا؟ 4 ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان 4 میں سے کسی امام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ناراض بعد میں ہونا، پہلے بات سمجھو، پہلے بات۔ ہاں بیٹا پڑھے گا نا، بیٹا پڑھے گا جب قرآن مجید باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد،
تو بیٹے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اپنی ماں کے مل کرتا ہوں یا باپ کے مل کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے کہ جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، ماں باپ بھی اس کی نیکی میں برابر کے شریک۔ یہ اصال ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ سکے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اوپر والے کام کر رہا ہے، اور جو مرنے والے کے رشتہ دار ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، ایک منٹ کے واقف ہی نہیں ہیں، تو قرآن مجید پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو، یہ قرآن مجید ہر بندے پہ فرض ہے اپنی زندگی میں پڑھنا۔ بندے نے خود اس کو نہیں پڑھا، بندے نے خود اس کو اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اب اس کے پیچھے اس کی کل خانے میں 50,000 قرآنوں کا ثواب مل کیا جا رہا ہے، جبکہ میں حافظ ہوں قرآن مجید کا، میں اپنی ساری زندگی لگا کر بھی قرآن مجید کو 50,000 بار نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے؟ ایک بندے نے قرآن مجید کا ایک لفظ ہی نہیں سیکھا، وہ 50,000 قرآنوں کا ثواب لے گیا، اور جس نے مار کھائی، ساری زندگی وقت نکال کے ٹائم نکال کے پڑھتا رہا، وہ اس سے محروم ہو۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی قاعدہ اور رسول۔ ہاں اگر باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کے تیسرے دن دعوت کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے ہاں فوتگی ہو جائے بندہ 3 دن وہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ علاقے والوں کا حق بنتا ہے، پڑوسیوں اور ہمسائیوں کا حق ہے، وہ سارے مل کے 3 دن وہ دکھ میں ہیں، وہ درد میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی میں ہے، تم سارے مل کے ان کو کھانا دو، پریشانی میں ان کو سپورٹ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا وسیب اور سارا علاقہ اٹھ کے ان کے آگے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، لو جی کھواؤ، تمہارا پیو نہیں مر گیا، پھر آ جاؤ، پھر تمہارے پیو نے بچ کھوائیے، چاول کھواؤ گے تو بچ کے مر گئے، ممکن ہے ایویں تو ایسی پھر دعا نہیں کرتی، تسی ناراض ہو یا نہ ہو، بات حقیقت ہے۔ آپ 3 کل خانیاں کرو اور چاول نہ بناؤ، کچھ بھی نہیں، پھر بندے وہ اللہ کے بندے فوتگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے دن نہیں آ سکا، یا تو پہلے دن آیا نماز جنازہ پڑھ کے گیا، تیسرے دن کیا کرنے آ رہا ہے؟ تعزیت ہو گئی ہے، ختم۔ جو نماز جنازے میں شریک ہو گیا ہے اس کی تعزیت ہو گئی ہے۔ اصل حق مسلمان کا کیا تھا؟ اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کو قبر میں دفنانا۔ بس آپ آئے ہو، میں آیا ہوں، اور ہم نے آ کے اس بھائی کا جنازہ پڑھ دیا، اب اس بھائی کا حق ادا ہو گیا، اب دوسرے دن نہیں آئے گا، اب کون سے دن آئے گا؟ تیسرے دن آئے گا، ثواب کے لیے سے۔ چکر کیا ہے؟ ثواب کے لیے سے۔ وہ اللہ کے بندے، میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، شریعت نہیں ہے تو یہ بھی گناہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کل خانے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں تو اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ پورا چک ہے، بہت بڑا چک ہے، اگر آپ اس افضل صاحب کا ساتھ دیں، اگر آپ افضل صاحب کا ساتھ دیں تو یہی چیز بھی درست ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ یہاں تقریباً کتنے گھر ہوں گے؟ اندازہ 500 گھر، ٹھیک ہے، 500 گھر لگا لو۔ ہم سارے علاقے چک والے بیٹھیں اور فیصلہ کریں، ہم میں سے جس کے ہاں فوتگی ہوگی ہر گھر والا 1,000 روپیہ دے گا، تو کتنے گھر ہیں؟ تو کتنے پیسے ہوں گے؟ 5 لاکھ۔ کتنے ہوں گے؟ 5 لاکھ۔ چلیں ان 5 لاکھوں میں سے ہم 50,000 کے چاول بنا لیں، 50,000 کی کیا بنا لیں؟ چاول، اور 50,000 افضل بھائی کو دیں۔ اگر آپ نے 50,000 افضل بھائی کو نہ دیا پھر یہ کام نہیں چلے،
اگر مولوی صاحب کو آپ نے کچھ نہ دیا تو پھر یہ گیم نہیں چلے گی آگے۔ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا، یہ حقیقت بات، میں تو اپنی کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو 50,000 مولوی صاحب کو دے دیں اور 50,000 کے کیا بنا لیں؟ چاول۔ آئیں سارے، آئیں مل کے بیٹھیں، اس کے لیے جو دعا کرنی ہے آپ کریں، جو آپ کرتے ہیں کریں، چاول کھائیں، اور جو آپ میں سے ایک بڑا بزرگ ہے وہ جائے اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کو 4 لاکھ روپیہ دے اور کہے میری بیٹی، اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جمعرات ہوتی ہے نا، پھر جمعرات کو پھر آپ کٹھے ہو گئے، چلے پھر آپ 100 کر لیں، تو اگر 100 ہوں، 500 گھر ہے تو کتنے ہوں گے؟ 4,000 ہوگا، بس 50,000 ہوئے گا نا، میں 4,000 کے ہیں 50,000۔ اچھا 50,000 ہوگا، آپ ایک دیگ بنا لیں، باقی جو 40,000 بچے، پھر وہ ایک بزرگ جو ہے وہ اس بیوہ خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھے، اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، اگر تیرے معصوم بچے ہیں تو ہم ہیں آپ کے ساتھ، یہ لو 40,000۔ کتنی جمعراتیں ہوتی ہیں؟ اور کتنی جمعراتیں ہوتی ہیں؟ 7 جمعراتیں ہوتی ہیں نا، تو 7 جمعراتیں ایسے کرے۔ آپ بتاؤ وہ جو بیوہ خاتون ہے اور وہ جو یتیم بچے ہیں وہ اپنے باپ کا غم بھول جائیں گے، لیکن ہم ظالم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا باپ جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جوڑ کے رکھ کے گیا تھا، کوئی جمع پوجی بنا کے گیا تھا، ہم کلخانی کی صورت میں، ہم جمعراتوں کی صورت میں وہ ساری کی ساری جا کے یتیموں کا کھا جاتے ہیں۔ وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چاچا کر رہا ہے، چاچا نہیں کرتا، چاچا سارے کے سارے پیسے ان یتیموں سے لیے جاتے ہیں، یا تو ان کی وہ جو جائیداد ہے، زمین ہے، وہ کاٹ لی جاتی ہے، حساب ہوتا ہے بعد میں، فوری طور پہ کہتے ہیں چاچا کر رہا ہے فلاں کر، لیکن بعد میں وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ حساب ہوتا ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ہنسو گے، آپ ناراض بھی ہوگے، لیکن میں یہ اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل شریعت سے ہٹ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک انسان کا عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جب تک انسان کا عمل حضور کے شریعت کے مطابق نہیں ہے تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل قبول ہونے کی پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی شرط، جو کام کیا جائے کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 1۔ دوسرا نماز پڑھنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ نمبر 3، جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، ایک بار اس کو چیک ضرور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ضرور ہے حدیث کے ذریعے سے، کیا یہ عبادت، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرہ جیسے میں کر رہا ہوں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا ہے، یا کیا ہے تو قبول ہے، اگر ویسے نہیں ہے تو پھر قبول۔ لاسٹ اور آخری بات ختم۔